اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں؟ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ مسئلہ ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا، بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سایہ تھا. قرآن اور حدیث اس تعلق سے کیا کہتا ہے کہ کیا پیارے نبی کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر ہمیں دو آیتیں، ایک 13ویں پارے میں، ایک 14ویں پارے میں ایسی ملتی ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ نے جتنی مخلوق زمین و آسمان میں بنائی وہ اور ان کے سائے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ 13ویں پارے کی آیت. اور 14ویں پارے کی آیت أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین نے جتنی چیزوں کو بنایا ہے اور ان کے سایوں کو بنایا وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اور ان کے سائے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ اللہ نے جس کو بھی بنایا، جتنی مخلوق کو بنایا ہے، سب کے سائے کو بنایا. اب آپ مجھے یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تھے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین و آسمان کے تھے یا نہیں؟ تھے نا. تو اللہ نے فرمایا جو کچھ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی سب کے سائے بنائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ ہوگا. قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں. اب اس کے تھوڑا سا آگے بڑھیے، حدیث کو لے لیجئے. یہ تو دو آیتیں ہو گئیں. اب دو حدیثیں دیکھیے. مستدرک حاکم کی بالکل صحیح روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور نماز کی حالت میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور اس کے بعد آپ پیچھے ہٹ گئے. نماز ختم ہونے کے بعد ہم لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ آپ اس طریقے سے نماز میں آگے نہیں بڑھتے ہیں، آج کیسے آگے بڑھ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں میرے سامنے جنت پیش کی گئی، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت ہی بہترین قسم کے انگور لگے ہوئے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ لاؤ ایک گچھا ایک خوشہ توڑ لیتے ہیں. میں آگے بڑھا، ہم سے کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیے. میں پیچھے آ گیا. اتنے میں نے دیکھا جنت کے بعد پھر جہنم کو میرے سامنے پیش کیا گیا. جب جہنم میرے سامنے آئی، حتی، حدیث کے الفاظ دیکھو، حتی رأیت ذلی وذلکم، میں نے اس جہنم کی روشنی میں تمہارے اور اپنے سائے کو دیکھا. حتی رأیت ذلی وذلکم، میں نے اپنا سایہ اور تمہارا سایہ اس میں دیکھا. روشنی آتی ہے نا تو سایہ دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ حتی رأیت ذلی وذلکم، تو یہاں الفاظ موجود ہیں، میں نے اپنا سایہ دیکھا، تمہارا سایہ دیکھا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پیارے نبی کا سایہ تھا. اور ایک اور روایت ہے، یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو پیاری نبی کی بڑی پیاری بیوی تھیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں. یہ دونوں ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھیں. تو زینب کے پاس میں 2 اونٹ تھے، صفیہ کے پاس میں 1 اونٹ تھا. حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، نہیں چل سکتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا کہ اے زینب، تمہارے پاس میں 2 اونٹ ہیں، تم اس میں سے 1 اونٹ صفیہ کو دے دو. تو زینب چونکہ قریش قبیلے کی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی بھی تھیں، انہوں نے کہا کہ میں اس صفیہ کو، اس یہودیہ کو، حضرت صفیہ جو ہے نا یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیہ تھی، مطلب یہودی تھی، تو کہا کہ میں اس یہودیہ کو اونٹ دے دوں. دیکھو یہ سوکن کا اپنا معاملہ ہے، جو سوتن اور سوکن ہوتی ہیں نا تو ان کا یہ سب چلتا ہے. تو کہا کہ میں اس یہودیہ کو اونٹ دے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت ناراض ہوئے. حدیث کے اندر آئے کہ کئی مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر نہیں آئے، غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے. حضرت زینب کہتی ہیں تقریباً 3 مہینے گزر گئے. فَبَيْنَمَا أَنَا بِنِصْفِ النَّهَارِ، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، اِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل. دیکھو حدیث کے الفاظ ہیں، اِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سایہ میرے گھر کی طرف آ رہا ہے. جب میں نے دیکھا فَإِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. آدمی جب چلتا ہے نا تو اس کا سایہ کبھی آگے کبھی پیچھے، جس طریقے کی دھوپ ہوتی ہے اس حساب سے چلتا رہتا ہے. تو کہا کہ مجھے ایسا لگا کسی کا سایہ میرے گھر کے اندر آ رہا ہے. تو میں نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اصل میں یہ پریشانی کہاں سے ثابت ہوئی معلوم ہے؟ کہ سایہ نہیں تھا. یہ پریشانی یہاں سے ہوئی کہ جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لیا، نور، تو کہا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ سایہ بھی نہیں مانتے. اب سوال یہ ہے کیا نور کا سایہ ہوتا ہے؟ بخاری کی روایت ہے،
حضرت جابر بیان فرماتے کہ جنگ احد کے موقع پر میرے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو میرے گھر کے لوگ آئے، اپنے میرے بہنیں وغیرہ آئیں، انہوں نے دیکھا اپنے والد کو شہید ہو گئے ہیں تو غم کی وجہ سے رونے لگی۔ رونا تو جائز ہے نا، نوحہ اور ماتم کر کے رونا منع ہے، رونے میں کوئی برائی نہیں اگر آپ کے آنسو نکل رہے ہیں تو، چیخنا چلانا یہ منع ہے۔ تو وہ رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ آئے اور آنے کے بعد جانتے ہو کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتھا حتی رفعتموہ، تم رو یا چپ چاپ کھڑی رہو، جب تک ان کی لاش کو، جب تک ان کے جسم کو یہاں سے اٹھایا نہیں جاتا تب تک اللہ کے فرشتے اپنے پروں کا سایہ ان کے اوپر کیے ہوئے ہیں۔ فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں، اور اپنے پروں سے پتہ کیا چلا؟ جو نوری مخلوق ہوتی ہے اس کا بھی، تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ نور ہے اس لیے سایہ نہیں، نوری مخلوق کا بھی سایہ ہوتا، بخاری کی روایت بتا رہی ہے۔ اور ایک عقلی دلیل دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے، کہ سایہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ دب جاتا، بے ادبی ہو جاتی، گستاخی ہو جاتی، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سایہ کبھی دبتا نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر پیر رکھیں سایہ پیر کے اوپر آ جائے گا، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں سایہ ہاتھ کے اوپر آ جائے گا، آپ بڑا سا وزنی سا پتھر اٹھا کے لے آئیں بڑی محنت سے پہاڑوں پہ سے کہیں سے بھی، اور اس کو رکھ دیجئے سایہ کے اوپر، سایہ اس کے اوپر بھی آ جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سایہ دبتا نہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ دو مسئلے یہاں کلیئر ہو گئے۔